السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا شان ہے درود پاک کی، کتنی نرالی شان والا ہے یہ درود پاک۔ اگر میں یہاں پر درود پاک کی فضیلتیں بیان کرنے بیٹھوں تو اتنی فضیلت ہے درود پاک کی کہ بیان نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے درود پاک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ درود پاک کو اگر آپ صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ صرف آپ درود پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا مفتی سلمان عذری اپنے بیان میں کہتے ہیں، اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو سینے میں طاقت چاہیے، سینے میں جان چاہیے تو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک کی کثرت کر کے سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک کی کثرت کر کے کتنی شان والا ہے درود پاک۔ تو رحمت کے طلبگاروں، اللہ عز و جل جب رحم کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیکی بظاہر کتنی چھوٹی ہے، وہ بس کرم فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی بخشش اس لیے کر دی گئی کیونکہ اس عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اسی لیے اس عورت کی بخشش کر دی گئی۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف سیکشن نمبر 2 صفحہ نمبر 904 حدیث نمبر 1233 کی یہ حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک درخت کو اسی لیے ہٹا دیتا ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو اس درخت سے ایذا نہ پہنچے، ایذا مطلب نقصان نہ پہنچے، پریشانی نہ ہو۔ اس چیز کو دیکھ کر اللہ عز و جل خوش ہو کر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اللہ عز و جل کی رحمتوں کو، صرف رحمتوں کو جمع کریں، پوری زندگی جمع کریں تو اللہ عز و جل کی رحمتوں کو پوری زندگی میں بھی جمع کرنا ناممکن ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اللہ عز و جل کو خوش کر دیتی ہے تو کیا پتہ اللہ عز و جل آپ کی بخشش کر دے۔ اور ویسے بھی اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں آپ ایک نیکی بھی کرتے ہیں تو اس کے سبب آپ کو 70 نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس کے سبب آپ کو 70 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو اتنی بخشش ہوتی ہے، اتنی بخشش ہوتی ہے کہ شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ ہی لوگ ہوں گے جو کہ بخشش سے بچتے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل جب کرم کرتا ہے تو یوں بھی سبب بنا دیتا ہے کہ کسی شخص کے ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شریک کرنے کے بعد اس عمل کے بدلے اس شخص پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اس شخص پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے جس میں ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے، اور ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان بندوں پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ تو چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار میں نے عجیب خواب دیکھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ ایک شخص کی روح قبض کرنے منکر نکیر علیہ السلام آتے ہیں، اتنے میں اس کا ماں باپ کا کہنا ماننا کام آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، اتنے میں اس کی نماز کام آ گئی۔ ایک شخص کو پیاس کی شدید تھی، پیاس کے مارے زبان باہر آ رہی تھی، حوض میں جاتا تو لوٹا دیا جاتا، اتنے میں اس کے روزے کام آ گئے اور اسے سیراب کر دیا گیا۔ سیراب کا مطلب ہوتا ہے پانی پلا دیا گیا۔
ایک مرتبہ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا، اتنے میں خوف خدا جو کہ اس کے اندر تھا، اس کا خوف خدا کام آ گیا اور وہ بچ گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، اللہ عز و جل جب چھوٹی سی نیکی سے بھی خوش ہو جاتا ہے تو وہ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ آپ لوگوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا، اتنے میں مجھ پر درود بھیجنا اس کا کام آ گیا اور اس نے کھڑے ہو کر پل صراط پار کر دیا۔ اس نے کھڑے ہو کر پل صراط کو پار کر دیا۔ میرے عزیزوں، میں نے بیان شروع ہونے سے ہی پہلے کہا تھا کہ اگر میں درود پاک کی فضیلتیں بیان کرنے بیٹھوں تو کہہ نہیں سکتا، اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایک شخص نے وہاں پر درود پاک پڑھا تو اس نے کھڑے ہو کر پل صراط پار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ خدا تعالی اللہ عز و جل کو ناراض کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ لوگوں کے درمیان چغلیاں کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی زبان سے باندھ کر لٹکایا جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ اے جبریل، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل جب کرم کرنے پر آتا ہے تو کہاں سے کہاں سبب بنا دیتا ہے، جب عذاب دینے پر آتا ہے تو کہاں سے کہاں سبب بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کی روح قبض کری جا رہی تھی تو اس کا ماں باپ کا کہنا کام آ گیا، کسی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا تو اس کی نماز کام آ گئی، کسی کو پیاس لگ رہی تھی تو اس کے روزے کام آ گئے، کوئی جہنم کے کنارے کھڑا تھا تو خوف خدا کام آ گیا، اور کوئی پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا تو آقا پر درود بھیجنا کام آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزوں کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی اگر آپ کو نظر آتی ہو، تو آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ کیا پتہ اللہ عز و جل خوش ہو کر اسی چیز کو دیکھ کر اس سے خوش ہو کر آپ کی مغفرت فرما دے۔ لیکن میرے عزیزوں، گناہ کا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہ کو دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، بہت قہر ہوتا ہے عذاب۔ جب اللہ عز و جل گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا چغل خور کا کیا حال ہوا، کینچی سے ہونٹ کاٹے گئے، جھوٹ تہمت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، زبان سے باندھ کر لٹکایا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے تو مغفرت فرماتا ہے، لیکن جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب بھی بڑا سخت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا کہنا میرے عزیزوں یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گناہ معمولی سا بھی نظر آتا ہے، ایک گناہ آپ کو معمولی سا بھی نظر آتا ہے تو اس گناہ کو آپ نہ کریں۔ کیا پتہ اللہ عز و جل اسے دیکھ کر آپ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ ہے تو وہ گناہ ہی، معمولی سا ہے لیکن ہے تو گناہ ہی۔ کیا پتہ آپ مغفرت کی سوچ رہے ہیں اور اللہ عز و جل آپ کے اس گناہ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی مغفرت کی جگہ آپ عذاب میں گرفت ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی معمولی سا بھی گناہ آپ کو نظر آئے تو اس گناہ کو نہ کریں۔ السلام علیکم۔ پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔